فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل، میں سیمی زوار، ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی، اور یہ ہے والیوم 7 جو ہم پڑھ رہے ہیں. ریڈنگ کے اس پارٹ 19 میں ہم خطبہ 188 کو پڑھیں گے. یہ امید ہے کہ اس نشست میں مکمل ہو جائے گا. آئیے آغاز کرتے ہیں. اس خطبے میں امام علیہ السلام لوگوں کو بعض اہم امور سے متعلق ہدایات فرماتے ہیں. خطبے کی سند پڑھ لیتے ہیں. کتاب مصادر نہج البلاغہ میں اس خطبے کا واحد حوالہ جو نہج البلاغہ کے علاوہ ذکر ہوا ہے وہ ثعلبی کی کتاب الاعجاز والایجاز ہے، اور اس بات کے پیش نظر کہ وہ سید رضی رحمہ اللہ کے اہم اثر تھے اور ان کی نقل کردہ روایت نہج البلاغہ کے جملوں کی نسبت متعدد فرق کی حامل ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اس نے مذکورہ روایت نہج البلاغہ کے علاوہ کسی دوسری کتاب سے ذکر کیا ہے. حوالہ نوٹ کیجیے. مصادر نہج البلاغہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 17. پھر لکھا ہے کہ البتہ خطبے کے مفاہیم اس قدر بلند ہیں کہ ان کا غیر امام معصوم علیہ السلام سے صادر ہونا محال ہے. آئیے اب پڑھنے جا رہے ہیں. خطبہ ایک نگاہ میں. لکھا ہے اس خطبے میں 3 اہم نقطوں کی طرف اشارہ ہوا ہے. پہلا، سبھی لوگوں کو تقوی اور پرہیزگاری نیز خداوند متعال کی نافرمانی اور معصیت سے دوری کی نصیحت فرماتے ہیں اور انہیں اللہ کی نعمتوں کی یاد دلاتے ہیں تاکہ تقوی اور اطاعت کے لیے محرک پیدا ہو. دوسرا، سب کو موت اور اس دنیا سے رخصت ہونے کی کیفیت کو یاد کرنے کی تاکید فرماتے ہیں. بالفاظ دیگر آپ علیہ السلام ایسے جھنجھوڑ دینے والی تعبیرات پیش فرماتے ہیں جو اطاعت خدا اور ترک گناہ کے لیے ایک اور محرک ہو سکتی ہیں. تیسرا اس نقطے میں آپ علیہ السلام لوگوں کو متنبہ فرماتے ہیں کہ زندگی کے یہ شب و روز اور لمحات بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، لہٰذا اپنے آخرت کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. آئیے اگلے صفحے پر ہم آ گئے ہیں، پیج 234 پر، جہاں کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبے کا پہلا حصہ. عربی کا پیراگراف کہاں پہ شروع ہو کے کہاں ختم ہوتا ہے. ایک ایک لفظ آپ کی سماعتوں کی نظر. اوصیکم ایھا الناس یہاں سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہو رہا ہے کہ فامہلکم. ترجمہ انورٹڈ کاما، اے لوگوں میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اور اس کی ان نعمتوں پر جو اس نے تمہیں دیں، ان انعامات پر جو تمہیں کثرت سے بخشے، اور ان احسانات پر جو تم پر ہمیشہ کیے ہیں. بکثرت حمد و ستائش کی نصیحت کرتا ہوں. کتنا ہی اس نے تمہیں اپنی نعمتوں کے لیے مخصوص کیا اور اپنی رحمت سے تمہاری دستگیری کی. تم نے اعلانیہ برائیاں کی لیکن اس نے تمہاری پردہ پوشی کی. تم نے ایسی حرکتیں کی جو قابل گرفت تھیں مگر اس نے تمہیں ڈھیل دی. انورٹڈ کاما کلوز یہاں پر. اور اب ہم ترجمہ ختم کرنے کے بعد شرح و تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں. ہیڈنگ ہے شکر و تقوی کی وصیت. امام علیہ السلام اس خطبے کے پہلے حصے میں، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے، کہ اپنے تمام مخاطبین کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں تقوی الہی اور اس کی حمد و شکر کی جانب دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اور اس کی ان نعمتوں پر جو اس نے تمہیں دیں،
ان انعامات پر جو تمہیں کثرت سے بخشے اور ان احساسات پر جو تم پر ہمیشہ کیے ہیں، بکثرت حمد و ستائش کی نصیحت کرتا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ اگرچہ اللہ الف پہ کھڑا الف ہے اور لام الف، اور جو لام کے بعد الف ہے اس پہ بھی زبر ہے، لکھا ہے اعلیٰ اور نعمہ، نون عین میم الف، نعمہ بہت سے مقامات پر ایک ہی معنی جو کہ نعمت ہے اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن بعض کا عقیدہ ہے کہ اعلیٰ الف سے جو الف لام الف ہے، اعلیٰ معنوی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے، اور جو دوسرا ورڈ نعمہ مادی نعمتوں کی طرف، خصوصاً جب یہ دونوں ایک ساتھ واقع ہوں۔ تو اس اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ لفظ بلا بے لام الف اور حمزہ کبھی آزمائش و امتحان کے معنی میں اور کبھی اچھے یا برے حوادث کے معنی میں آتا ہے، اور اوپر کے جملے میں ما قبل جملوں کی مناسبت سے اچھے حوادث کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ مراد وہ ناگوار حوادث ہیں جن سے اللہ انسان کی آزمائش کرتا ہے اور جو بارگاہ الہی میں اس کے رتبے کی ترقی اور ثواب کی فزونی فیض واو نون چھوٹی کا باعث ہوتے ہیں، پس اس اعتبار سے وہ نعمت شمار ہوتے ہیں۔ بہرحال امام علیہ السلام کا یہ کلام اسی مطلب کی مانند ہے جس پر علماء کلام اللہ کی معرفت کی بحث میں اعتماد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بحث کا اصل مقصد شکر منعم کا مسئلہ ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو نعمتوں میں غرق پاتا ہے، اور چونکہ نعمت عطا کرنے والے کا شکر کرنا انسان کی فطرت میں پوشیدہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ نعمت عطا کرنے والے کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے اور اسے تلاش کرتا ہے تاکہ اسے پہچان لے، اور یہی عمل اس کے لیے اطاعت اور ترک معصیت کا سبب بنتا ہے۔ پھر امام علیہ السلام ان نعمتوں میں سے بعض کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ کتنا ہی اس نے تمہیں اپنی نعمتوں کے لیے مخصوص کیا اور اپنی رحمت سے تمہاری دستگیری کی، تم نے اعلانیہ برائیاں کی لیکن اس نے تمہاری پردہ پوشی کی، تم نے ایسی حرکتیں کی جو قابل گرفت تھی مگر اس نے تمہیں ڈھیل دی۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ ہم پیج 236 پر آ گئے ہیں، 237 بھی ساتھ ہی پڑھیں گے۔ لکھا ہے امام علیہ السلام اس حصے میں پہلے خدا کی ان نعمتوں اور رحمتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جو اس امت کے ساتھ مختص ہے، جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا بہترین امت ہونا، اور جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان موجود یا ان کے لیے استغفار میں مشغول ہیں، ان پر بلا کا نزول نہ ہونا۔ اسی طرح گناہگاروں کی پردہ دری کے مقابلے میں خدائے مہربان کی پردہ پوشی، توبہ اور بارگاہ الہی کی طرف لوٹنے کے لیے بندوں کو کافی ڈھیل دینا اور ان کے عذاب میں پہل نہ کرنا وغیرہ وغیرہ، کہ ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ عظیم نعمت ہے۔ یہاں پر یہ پہلا حصہ مکمل ہو گیا، شرح و تفسیر ہم نے پڑھ لی، نقطہ اس حصے کے حوالے سے نقطہ یہاں نہیں ہے، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ 188 کا دوسرا حصہ۔ عربی کا پیراگراف کہاں سے کہاں تک ہے، اس کا پہلا اور آخری لفظ آپ کی سماعتوں کی نظر سویکم سواد سے ہے، وَأَوْصِكُمْ بِذِكْرِ الْمَوْتِ، اور ختم ہو رہا ہے بِهَا فَسَرَأَتْهُمْ۔ ترجمہ، میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ موت کو یاد رکھو اور اس سے اپنی غفلت کو کم کرو، اور آخر کیوں کر تم اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہو جو تم سے غافل نہیں، اور کیوں کر اس فرشتہ موت سے کوئی آس لگاتے ہو جو تمہیں ذرا مہلت نہ دے گا۔ تمہیں پند و عبرت دینے کے لیے وہی مرنے والے کافی ہیں جنہیں تم دیکھتے رہے ہو، انہیں کندھوں پر لاد کر قبروں کی طرف لے جایا گیا، حالانکہ وہ خود سوار نہیں ہو سکتے، اور انہیں قبروں میں اتار دیا گیا جبکہ وہ خود اترنے پر قادر نہ تھے، یوں مٹا گئے کہ گویا یہ کبھی دنیا میں بسے ہوئے تھے ہی نہیں، اور گویا یہی آخرت کا گھر ان کا ہمیشہ سے گھر تھا، جسے وطن بنایا تھا اسے سنسان چھوڑ گئے، اور جس سے وحشت کھایا کرتے تھے وہاں اب جا کر سکونت اختیار کرنا پڑی، ہمیشہ اس کا انتظام کیا جسے چھوڑنا تھا
اور وہاں کی کوئی فکر نہیں کی جہاں جانا تھا۔ اب نہ تو برائیوں سے توبہ کر کے پلٹنا اس کے بس میں ہے اور نہ نیکیوں کو بڑھانا ان کے اختیار میں ہے۔ انہوں نے دنیا سے دل لگایا تو اس نے انہیں فریب دیا، اور اس پر بھروسہ کیا تو اس نے انہیں پچھاڑ دیا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اب ہم شرح و تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں اس حصے کی، یعنی کہ خطبہ 188 کے دوسرے حصے کی۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے بہترین واعظ و نصیحت۔ لکھا ہے امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں جو تقویٰ کے لیے ایک قوی محرک ہو سکتا ہے، اور وہ موت کی یاد ہے۔ پہلے آپ کلی اور سربستہ طور پر موت کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ موت کو یاد رکھو اور اس سے اپنی غفلت کو کم کرو، اور آخر کیوں کر تم اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہو جو تم سے غافل نہیں، اور کیوں کر اس فرشتہ موت سے کوئی آس لگاتے ہو جو تمہیں ذرا مہلت نہ دے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، کوئی بھی عاقل اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ انسان اس حادثے سے متعلق غفلت برتے جس کا ہر صورت میں اسے سامنا کرنا پڑے گا، اور جس چیز سے فرار ممکن نہیں اس سے واہیانہ امید لگائے بیٹھے۔ عاقل وہ ہے جو یہاں پر واہیانہ کی آپ کو ہجے بتا دوں، واو الف ہے، یہ الف نون ہے، واہیانہ امید لگائے بیٹھے۔ عاقل وہ ہے کہ جو اس حقیقت کو قبول کرے کہ موت تمام انسانوں بلکہ تمام موجودات سے متعلق ایک اٹل فیصلہ ہے۔ بقول شاعر جو اپنی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، فارسی میں ہے شعر، ترجمہ کہ تم جو بھی ہو اور جہاں بھی ہو آخر کار اسی قبر میں پہنچ جاؤ گے، کیونکہ ہستی کی آخری منزل یہی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے کہ پھر امام علیہ السلام 12 مختصر اور جھنجھوڑ دینے والے جملوں کے ضمن میں موت اور اس کے لمحات کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ پہلے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آئیے یہ پڑھنے کے لیے ہم پیج 238 پر آئے ہیں، 239 بھی ساتھ پڑھیں گے۔ انورٹڈ کاما تمہیں پند و عبرت دینے کے لیے وہی مرنے والے کافی ہیں جنہیں تم دیکھ رہے ہو، انہیں کندھوں پر لاد کر قبروں کی طرف لے جایا گیا، حالانکہ وہ خود سوار نہیں ہو سکتے، اور انہیں قبروں میں اتار دیا گیا جبکہ وہ خود اترنے پر قادر نہ تھے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، یہ دنیا سے رخصت ہونے والے لوگوں کے کاندھوں کے اوپر سوار ہو کر اپنی ابدی منزل کی طرف بڑھتے ہیں، بغیر اس کے کہ کچھ اختیار ہو، اور انہیں قبر کے گڑھے میں اتار دیا جاتا ہے بغیر اس کے کہ کوئی خواہش ہو۔ اس کے بعد امام علیہ السلام 2 صفات کے ذریعے ان کی زندگی کی حقیقت کو واضح کرتے ہیں اور فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ وہ یوں مٹا گئے کہ گویا کبھی دنیا میں بسے ہوئے تھے ہی نہیں، اور گویا یہی آخرت کا گھر ان کا ہمیشہ سے گھر تھا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک ہی پل میں سب کچھ ختم ہو جائے گا اور انسان اس قدر دنیا سے دور ہو جائے گا کہ گویا وہ اس میں کبھی تھا ہی نہیں، اور آخرت سے اس قدر نزدیک ہو جائے گا کہ گویا وہ ازل سے وہیں زندگی بسر کر رہا تھا۔ پھر فرماتے ہیں مولا کہ جسے وطن انورٹڈ کاما کہ جسے وطن بنایا تھا اسے سنسان چھوڑ گئے، اور جس سے وحشت کھایا کرتے تھے وہاں اب جا کر سکونت اختیار کرنا پڑی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، جب یہ لوگ قبرستانوں سے گزرتے، خصوصاً جب رات میں ان کا گزر وہاں سے ہوتا، تو قبروں کی حالت دیکھ کر ڈر جایا کرتے تھے اور ان سے رخ پھیر لیا کرتے تھے، لیکن اب وہی جگہ ان کا گھر بن چکی ہے۔ اگر انہیں اسی حالت میں ان کے گھروں اور محلوں کی طرف لوٹایا جائے تو لوگ انہیں دیکھ کر ڈر جائیں گے، اور وہ خود بھی اگر وہ صاحبان عقل و شعور ہوں تو لوگوں سے گھبرا جائیں گے۔ اب دوسری طرف ان سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ انہوں نے آخرت کو یاد نہ کیا اور جتنی طاقت تھی وہ دنیا کے گھروں کو بسانے میں صرف کی۔ چنانچہ امام علیہ السلام اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ ہمیشہ اس کا انتظام کیا جسے چھوڑنا تھا، اور وہاں کی کوئی فکر نہیں کی جہاں جانا تھا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ اب ان غلطیوں کا ازالہ بھی ممکن نہیں رہا۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں کہ اب نہ تو برائیوں سے توبہ کر کے پلٹنا ان کے بس میں ہے اور نہ نیکیوں کو بڑھانا ان کے اختیار میں ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب تفصیلات کچھ سامعین یوں ہیں کہ کیا درخت سے توڑا گیا پھل، خواہ
وہ پکا ہوا ہو یا کچا دوبارہ شاخ پر لگ سکتا ہے؟ کیا ماں کے شکم سے نکلا ہوا بچہ خواہ کامل جنین ہو یا ناقص دوبارہ رحم مادر میں لوٹ کر پھر رشد و نمو پا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو دار آخرت کی طرف کوچ کرنے والوں کی بھی یہی حالت ہے، وہ بھی دنیا میں لوٹ کر نہیں آ سکتے، اسی لیے ان کا نامہ اعمال ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے، نہ وہ کسی گناہ کی تلافی کر سکتے ہیں اور نہ کوئی ثواب ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا پرست گناہ گاروں کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہی یہی ہے، ورنہ اگر انسان نیک اعمال کے ساتھ مر جائے تو نہ صرف یہ مصیبت نہیں بلکہ سعادت و رحمت ہوگی، یعنی انسانی روح کے پنچھی کا پنجرے کو توڑ کر عالم بالا کی طرف پرواز کر جانا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولائے متقیان کی پیشانی مبارک پر اولین و آخرین میں شقی ترین شخص عبد الرحمن ابن ملجم نے ضربت لگائی تو آپ علیہ السلام نے بے ساختہ فرمایا فزتو برب الکعبہ، یعنی کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہوا۔ اس حصے کے آخری جملے میں گناہ گاروں کی اس ناکامی اور روح سیاہی کی دلیل یوں بیان فرماتے ہیں مولا انورٹڈ کاما کہ انہوں نے دنیا سے دل لگایا تو اس نے انہیں فریب دیا، اور اس پر بھروسہ کیا تو اس نے انہیں پچھاڑ دیا۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے جی ہاں، دنیا پر اعتماد کرنا بالکل اسی طرح ہے جیسے سراب پر اعتماد کرنا، جو انسان کو تپتے صحرا میں اپنی طرف کھینچتے ہوئے اسے مزید پیاسا کر دیتا ہے، یا شکستہ دیوار پر بھروسہ کرنے کے مترادف ہے جو جلد ہی گر جاتی ہے اور انسان اس کے ملبے تلے دب جاتا ہے۔ اور اب شرح و تفسیر مکمل ہوئی۔ آئیے پیج 240 اور 241 پہ پڑھتے ہیں نقطہ۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے موت کو کبھی نہ بھولو۔ لکھا ہے نہ صرف امیر المومنین علی علیہ السلام بلکہ تمام علماء اخلاق راہ نجات کے رہنما اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید غفلت میں پڑے ہوئوں کو بیدار کرنے کے لیے مسئلہ موت اور اختتام زندگی کا سہارا لیتے ہیں اور بار بار اس بارے میں یاد دہانی کرتے ہیں کہ یہ زندگی دائمی نہیں بلکہ جلد ہی ختم ہو جانے والی ہے۔ کل کے بچے آج کے جوان ہیں، آج کے جوان کل کے بوڑھے ہوں گے، اور کل کے بوڑھے موت کی آندھی کے ذریعے خزاں کے پتوں کی طرح جھڑ کر مردوں کی صفوں میں پہنچ جائیں گے۔ اس نقطے پر توجہ واقعی بہت عبرت انگیز اور انسان کو بیدار کرنے والی ہے۔ بہت سے لوگ عمل میں ایسے ہیں گویا ابدی زندگی کے مالک ہیں، حالانکہ انہیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ اگلے لمحے میں ان کی زندگی کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس نقطے پر توجہ انسان کے لیے کافی ہے کہ وہ اسے غرور کی سواری پر سے اتارے اور حقائق پر نظر کرتے ہوئے اس کی رہنمائی کرے۔ موت اور زندگی کے خاتمے کی یاد اس وقت مؤثر ثابت ہوتی ہے کہ انسان موت کے وقت پیش آنے والے حالات پر کاملاً غور و فکر کرے اور جن امور کی طرف ہمارے آقا و حضرت علی علیہ السلام نے توجہ دلائی ہے ان کا بغور جائزہ لے۔ عزیز و احباب کی جدائی، مال و دولت اور مقام و منصب کا ہاتھ سے نکل جانا، تمام دوستوں سے بیگانہ ہو جانا، شہر خاموشہ میں تنگ و تاریک قبر میں اتر جانا، اور سب سے بڑھ کر گزشتہ گناہوں کی تلافی کا ناممکن ہونا۔ غرض یہ سب انسان کے لیے واقعی بہترین واعظ اور نصیحت ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ انورٹڈ کاما کے مومنین میں سب سے ہوشیار وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کی یاد کرنے والا اور سب سے بڑھ کر اس کی تیاری کرنے والا ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 79 اور صفحہ نمبر 167۔ پھر لکھا ہے کہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا شہداء کے علاوہ کوئی اور شہداء کے ساتھ محشور ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ ہاں، وہ جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے، بریکٹ میں لکھا ہے، اور خود کو نیک اعمال میں مشغول رکھے اور خود کو گناہوں سے توبہ کے لیے آمادہ کرے، بریکٹ کلوز، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما بھی کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے محجت البیضاء، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 240۔
پھر لکھا ہے کہ ہم اس بحث کا امیر المومنین علیہ السلام کی ایک دوسری عبرت انگیز حدیث کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انورٹڈ کوما کہ انسان جب دنیا کے آخری اور آخرت کے پہلے دن یعنی عالم نزا میں قرار پاتا ہے تو اس کے مال و دولت، اولاد اور اعمال اس کے سامنے مجسم ہو جاتے ہیں۔ پہلے وہ اپنی دولت کو دیکھ کر کہے گا خدا کی قسم میں نے تمہیں بہت لالچ اور کنجوسی کے ساتھ جمع کیا اور اب میرے لیے تمہارے پاس کیا حصہ ہے؟ دولت کہے گی کہ تم مجھ سے اپنا کفن ہی بنا کر اسے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے بچوں سے کہے گا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا تھا اور ہر صورت میں تمہاری ہی حمایت کرتا تھا، اب میرے لیے تمہارے پاس کیا حصہ ہے؟ وہ کہیں گے اتنا کہ ہم تمہیں قبر تک لے جا کر دفنا دیں گے۔ اور پھر وہ کہے گا اپنے عمل کی طرف رخ کر کے کہ خدا کی قسم تمہارے لیے تو میں نے کوئی دلچسپی نہیں لی اور تم میرے لیے ایک بوجھ تھے، اب میرے لیے تمہارے پاس کیا حصہ ہے؟ تو اس وقت عمل کہے گا کہ میں قبر اور قیامت میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ سامعین یہاں پر حوالہ جات نوٹ کیجیے، الکافی جلد نمبر 3 صفحہ 231 حدیث نمبر 1 اور الکافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 431، الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 583، اور ساتھ ہی یہ بھی حوالہ ہے کہ اسی کتاب بریکٹ میں لکھا ہے کہ پیام امام امیر المومنین علیہ السلام کی 3 جلد اور 4 جلد میں بھی اس بارے میں مزید تفصیل بتائی گئی ہے۔ اور اب یہاں پر دوسرے حصے کی تفصیلات نقطے تک مکمل ہوئی، تیسرا حصہ ہم سامعین پڑھنے جا رہے ہیں۔ عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے اس پیراگراف کا پہلا حصہ، پہلا لفظ اور آخری لفظ آپ کی سماعتوں کی نظر فسابقو سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہو رہا ہے فی الامور۔ ترجمہ پڑھتے ہیں، خدا تم پر رحم کرے، ان گھروں کی طرف توجہ میں جلدی کرو کہ جن کے آباد کرنے کا حکم تمہیں دیا گیا ہے اور جن کا تمہیں شوق دلایا گیا ہے اور جن کی جانب تمہیں بلایا گیا ہے، اس کی اطاعت پر صبر اور گناہوں سے کنارہ کشی کر کے اس کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں پایہ تکمیل تک پہنچاؤ، کیونکہ آنے والا کل آج کے دن سے قریب ہے، اور دن کے اندر گھڑیاں کتنی تیز قدم اور مہینوں کے اندر دن کتنے تیز رو اور برسوں کے اندر اور مہینے کتنے تیز گام اور عمر کے اندر سال کتنے تیز رفتار ہیں۔ یہاں پر انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کی شرح و تفسیر۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں سامعین کہ کتاب کے صفحہ نمبر 242 اور 243 کو ساتھ پڑھتے ہیں۔ شرح و تفسیر ہیڈنگ ہے نجات کا راستہ۔ امام علیہ السلام اس خطبے کے گزشتہ حصے میں موت اور زندگی کے اختتام نیز اس دنیا سے دار آخرت کی طرف جلد منتقلی اور غلطیوں اور خطاؤں پر افسوس و پشیمانی سے متعلق بیان فرما رہے تھے۔ اب اس آخری حصے میں راہ نجات کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کوما، خدا تم پر رحم کرے، ان گھروں کی طرف توجہ میں جلدی کرو کہ جن کے آباد کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اور جن کا تمہیں شوق دلایا گیا ہے اور جن کی جانب تمہیں بلایا گیا ہے، انورٹڈ کوما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ یقیناً یہاں منازل سے مراد آخرت کی منازل ہیں جنہیں تعمیر اور آباد کرنے کا قرآن مجید اور روایات میں حکم دیا گیا ہے، اور ان کی آباد کاری کی طرف دعوت اور ترغیب بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کوما سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 کہ خدا کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی ہے، انورٹڈ کوما کلوز۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ یونس آیت 25، ترجمہ انورٹڈ کوما اللہ تعالیٰ صلح و سلامتی کی دعوت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور یہاں پر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے
جو کہ ترجمہ انورٹڈ کاما کہ اللہ اپنی اجازت و حکم سے ہی جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے. اور یہاں پر اس کا حوالہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 221. پھر لکھا ہے کہ پھر امام علیہ السلام راہ نجات کے اصولوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما اس کی اطاعت پر صبر اور گناہوں سے کنارہ کشی کر کے اس کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں پائے تکمیل تک پہنچاؤ. انورٹڈ کاما کلوز. یہ کلام ممکن ہے کہ دنیا کی مادی چیزوں کی تکمیل کی طرف اشارہ ہو یا آخرت میں عطا ہونے والی گراں قدر نعمتوں کے اضافے کے ذریعے دنیاوی نعمتوں کی تکمیل کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ اطاعت پر صبر و تحمل اور معاصیت سے دوری. یہاں پہ لکھا ہے، اب حوالہ نوٹ کرنا ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 یہاں پہ لکھا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھا ہے، آیت لکھی ہے نا اللہ ان شکر تم والی، اور اس میں لکھا ہے کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کی آیت کے مطابق مادی و معنوی اور دنیا و اخروی نعمتوں کی فزونی کا باعث ہے. فیض واو نون چھوٹی ہے، فزونی کا باعث ہے. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ حقیقی شکر یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو اس کی اطاعت کی راہ میں خرچ کرے اور انہیں نافرمانی اور معصیت کے کاموں میں ہرگز نہ لگائے. حضرت علی علیہ السلام سے منسوب ایک حدیث میں فرماتے ہیں مولا انورٹڈ کاما کہ کم ترین چیز جو اللہ کی طرف سے تم پر لازم ہے وہ یہ ہے کہ تم اس کی نعمتوں کو گناہ کے کاموں میں استعمال نہ کرو. انورٹڈ کاما کلوز. نہج البلاغہ کلمات قصار نمبر 330. پھر چلتے ہیں آگے. آخر میں امام علیہ السلام بیان شدہ مطالب پر دلیل پیش کرتے ہوئے فرما رہے ہیں. ہم آگے ہیں پیج 244 پہ، اور 245 ساتھ ہے جو کہ آخری صفحہ ہے. لکھا ہے یہاں پر کہ انورٹڈ کاما مولا کا کلام کہ کیونکہ آنے والا کل آج کے دن سے قریب ہے. دن کے اندر گھڑیاں کتنی تیز قدم اور مہینوں کے اندر دن کتنے تیز رو اور برسوں کے اندر مہینے کتنے تیز گام اور عمر کے اندر سال کتنے تیز رفتار ہیں. انورٹڈ کاما کلوز. اس عبارت میں غذا غین ہے، دال الف اور غین کے اوپر فتح ہے اور دال کے اوپر تشدید ہے اور فتح بھی ہے. تو غدا سے مراد یا تو موت کا دن ہے یا جیسا کہ شاعر کہتا ہے. اب یہاں پہ شاعر کا جو شعر ہے وہ عربی میں ہے. ترجمہ ہے کہ میں موت کو لوگوں کے لیے آخرت کی تیاری کا ذریعہ سمجھتا ہوں اور میں آنے والے کل کو دور نہیں سمجھتا. کتنا قریب ہے آج آنے والے کل سے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. یہ ہم نے عربی کے شعر کی یہاں پر اس کا ترجمہ پڑھا. پھر لکھا ہے کہ یا یہ کہ غدا غین دال الف سے مراد قیامت کا دن ہے، جیسا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 28 میں فرماتے ہیں. انورٹڈ کاما کہ جان لو آج مشق کا دن ہے اور کل روز قیامت مقابلے کا دن ہے. انورٹڈ کاما کلوز. لکھا ہے لیکن چونکہ اس خطبے کا بیشتر حصہ موت، خاتمہ، زندگی اور نامہ اعمال کے بند ہو جانے سے متعلق ہے، لہٰذا یہاں وہی اول الذکر کے معنی مناسب ہوں گے اور ذیل کے جملے جو دنوں، مہینوں اور برسوں کے تیزی سے گزر جانے سے متعلق ہیں اس معنی پر ایک اور دلیل ہوں گے. اگلے پیراگراف میں ہے کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے عمر کے تیزی سے گزرنے کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے چھوٹے اجزاء سے شروع فرمایا ہے. پہلے دنوں میں گھنٹوں کے تیزی سے گزرنے سے متعلق فرماتے ہیں، اور پھر مہینوں میں دنوں کے گزرنے کو، اور پھر برسوں میں مہینوں کے گزرنے کو، اور اس کے بعد عمر میں برسوں کے گزرنے کو بیان فرماتے ہیں تاکہ تیزی سے گزرنے کا مفہوم یوں پوری طرح واضح ہو. چنانچہ حقیقت بھی یہی ہے. بہت سے عمر رسیدہ لوگ اس سوال کے جواب میں کہ آپ کی عمر کیسے گزر رہی ہے یہی جواب دیتے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ یا پل بھر میں گزر رہی ہے. گویا
کل ہم بچوں کے ساتھ گلیوں میں کھیل رہے تھے اور جوانوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آئینے میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہمارے سر اور چہرے پر بڑھاپے کی برف جم چکی ہے، ہمارے اعضاء کمزور ہو چکے ہیں، طاقت اور جوانی ختم ہو رہی ہے، کمر جھک گئی ہے اور گنتی کی سانسیں باقی رہ گئی ہیں۔ اس خطبے کا مجموعہ، خصوصاً اس کا دوسرا حصہ، سوئی ہوئی عقلوں کو جگانے میں بہت مؤثر ہے۔ ابن ابی الحدید اس خطبے کے آخر میں اپنی گفتگو کے ضمن میں لکھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ یہ کلام گراں قدر اور بلیغ ہے اور یہ پوری فصل کم نظیر فصل کم نظیر اور بے مثال ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید، جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 100۔ سامعین، یہاں پر پیج 245 پر خطبہ 188 مکمل ہو گیا اور ہم اگلی ہی ریکارڈنگ میں خطبہ 189 کو شروع کریں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان۔